بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 21 جس کے اندر اسباب منع صرف کا ایک سبب تانیث کا بیان پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التانیث بالتاء شرطه العلمیہ والمعنوی كذلك، وشرط تحتم تاثیره الزیادة على الثلاثة او تحرك الاوسط او العجمة، فعند يجوز صرفه، وزینب وسقر وماء وجور ممتنع، فإن سمي به مذکر فشرطه الزیادة على الثلاثة، فقدم منصرف وأقرب ممتنع۔ تانیث بھی منع صرف کا سبب ہے اور اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ علمیت ہو۔ تانیث معنوی بھی اسی طرح ہے، اور اس تانیث معنوی میں منع صرف کی تاثیر کے واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ 3 حرفوں سے زائد ہو یا وہ کلمہ 3 حرفی ہو مگر اس کا درمیانہ حرف متحرک ہو یا وہ عجمہ ہو۔ پس ہندن کو منصرف پڑھنا جائز ہے، اور زینب اور سقر اور معجور وغیرہ غیر منصرف ہے۔ پس اگر وہ کلمہ جو مؤنث معنوی ہے وہ کسی مذکر کا نام رکھ دیا جائے تو اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے شرط یہ ہے وہ 3 حرفوں سے زائد ہو۔ بس قدم منصرف ہے، اقرب غیر منصرف ہے۔ آج کے درس کے اندر انشاءاللہ 3 باتیں ہوں گی۔ پہلی بات تانیث کی اقسام، دوسری بات تانیث کی اقسام کا غیر منصرف کے لیے سبب بننے کی شرائط، اور تیسری بات ان شرائط کی وجہ۔ ابتداءً تانیث کی 2 قسمیں ہیں، تانیث بالالف اور تانیث بالتاء۔ تانیث بالالف کی پھر 2 قسمیں ہیں، تانیث بالالف مکسورہ جیسے کمثرہ، تانیث بالالف ممدودہ حمرا، اور تانیث بالتاء کی پھر 2 قسمیں ہیں، تانیث لفظی جیسے طلحہ، اور تانیث معنوی جیسے ہند۔ جو تانیث بالتاء ہے اس تائے تانیث کے لیے 5 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ تائے تانیث زائد ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تائے تانیث متحرک ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ تائے تانیث کا ماقبل مفتوح ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ اسم کے آخر میں ہو، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ تائے تانیث وقف کی صورت میں ہا بن جائے، ہا سے تبدیل ہو جائے، یعنی تائے مدورہ ہو۔ اب کیونکہ تانیث بالالف جو ہے اس کی دونوں اقسام، چاہے الف ممدودہ ہو چاہے الف مکسورہ ہو، ان کے لیے کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر صورت میں غیر منصرف کے لیے سبب بنے گی۔ تو صاحب کتاب نے اس لیے ان کا ذکر اجمالاً کیا، لیکن یہاں جو کہا تانیث بالتاء تو گویا کہ اسی کا بیان فرما رہے ہیں۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو تانیث بالتاء ہے شرطہ العلمیہ والمعنوی کذالک، یعنی تانیث بالتاء کی دونوں قسمیں، تانیث لفظی اور تانیث معنوی، یہ غیر منصرف کا سبب تب بنے گی جب ان میں علمیت ہو۔ اگر علمیت نہیں ہوگی تو یہ نہیں بنے گی۔ بس فرق یہ ہے دونوں میں، تانیث لفظی میں شرط پائی جائے تو اس کا غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا، جبکہ تانیث معنوی میں اگر شرط پائی جائے تو اس کا غیر منصرف پڑھنا واجب نہیں بلکہ صرف جائز ہوگا۔ اس لیے صاحب کتاب رحمہ اللہ نے اس کے لیے الگ عبارت لا کر
والمعنوی کذالک فرمایا، شرطہما العالمیہ نہیں فرمایا۔ وشرط تحتم تاثیرہ، فرما رہے ہیں کہ تانیث معنوی کے اثر کو یقینی اور وجوبی بنانے کے لیے شرط کیا ہے کہ عالمیت کے ساتھ ساتھ وہ اسم 3 حرف سے زائد ہو، جیسے زینب، سعاد، کلثوم وغیرہ۔ اگر 3 حرف سے زائد نہ ہو، 3 ہی حرف ہو تو درمیانہ حرف متحرک ہو، متحرک الاوسط ہو، جیسے سقر ہے جو جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے۔ اگر متحرک الاوسط بھی نہ ہو تو کم از کم وہ عجمہ تو ضرور ہو، جیسے ماء جورا، ماء اور جورا جو 2 شہروں یا 2 قلعوں کے نام ہیں۔ تو ان تینوں شقوں میں سے کوئی بھی شق اس تانیث معنوی میں پائی جائے تو وجوبی طور پر یہ غیر منصرف کا سبب بن جائے گا، ورنہ صرف جوازی طور پہ بنے گا۔ ہندن میں دیکھیں، ہندن میں مذکورہ شرط کے تینوں شقوں میں سے کوئی شق نہیں پائی جاتی، لہذا اس کا غیر منصرف پڑھنا جائز ہوگا، واجب و ضروری نہیں ہوگا۔ فَإِن سُمِّيَ بِهِ مُذَكَّرٌ فَشَرْطُهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثَةِ۔ یہاں سے صاحب کتاب فرما رہے ہیں اگر تانیث معنوی کسی مذکر کا نام رکھ دیا جائے تو اس کے غیر منصرف کے سبب بننے کے لیے مذکورہ بالا شرط کے 3 شقوں میں سے متعینہ طور پر صرف زائد علی ثلاثہ ہونے کی شرط ہے، جیسے اقرب اور زینب۔ اگر آدمیوں کے نام رکھے جائیں تو یہ غیر منصرف ہوں گے، کیونکہ جس طرح پہلے غیر منصرف تھے اب بھی مذکورہ شرط ان میں پائی جا رہی ہے۔ لیکن اگر قدمن کسی مذکر کا نام رکھا جائے، اگرچہ یہ پہلے غیر منصرف تھا، اس لیے اس میں تانیث اپنی شرط یعنی متحرک الاوسط کے ساتھ پائی جا رہی ہے، لیکن اب یہ منصرف ہو جائے گا، اس لیے کہ اب شرط بغیر مشروط یعنی تانیث کے رہ گئی ہے، اب یہ مذکر کا نام رکھ دیے۔ اب رہی بات کہ تانیث بالتا کے لیے عالمیت کیوں شرط ہے اور باقی تانیث معنوی کے لیے شرائط کیوں ہیں، تو تانیث بالتا کے لیے عالمیت کی شرط اس لیے لگائی، اس میں جو تا ہے وہ حرف زائد ہے، اس زائد حرف کو اس بات کا خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں وہ ختم نہ ہو جائے، اسے زوال کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، تو اس خطرے سے بچانے کے لیے اس کے ساتھ عالمیت کی شرط لگائی، کیونکہ اعلام تغیر و تبدل سے بقدر امکان محفوظ رہا کرتے ہیں۔ اور تانیث معنوی کے لیے مذکورہ شرط کے علاوہ یہ دوسری شرط زائد علی ثلاثہ اس لیے لگائی تاکہ اس میں کچھ شکل اور مضبوطی پیدا ہو جائے۔ مثلا زائد علی ثلاثہ والے اسم میں چوتھا حرف تائے تانیث کے قائم مقام ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تصغیر نکالتے وقت اس میں تا نہیں آتی، جیسے زینب کی تصغیر زوینب آتی ہے، جبکہ وہ اسم جو زائد علی ثلاثہ نہ ہو تو اس کی تصغیر میں تا آتی ہے، جیسے قدمن کی تصغیر قدیمتن آتی ہے۔ اور متحرک الاوسط ہونے کی شرط اس لیے لگائی اگرچہ یہ زائد علی ثلاثہ تو نہیں، لیکن اس کا متحرک الاوسط ہونا گویا کہ حرف رابع کے قائم مقام ہے، اور عجمہ کی شرط بھی محض اس میں شکل پیدا کرنے کے لیے لگائی گئی ہے۔ تانیث معنوی جب مذکر کا نام ہو تو اس میں بھی زائد علی ثلاثہ کی شرط اس لیے لگائی کہ مذکر کے نام پڑھنے کی وجہ سے اس سے بظاہر اگرچہ تانیث ختم ہوگی، لیکن اس کا قائم مقام حرف رابع تو موجود ہوگا۔ اب رہی بات یہ کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ تانیث معنوی ہے۔ تانیث معنوی معلوم کرنے کے کئی طریقے ہیں۔
ایک طریقہ تو یہ ہے تصغیر کے ذریعے سے اصل معلوم کیا جائے، جیسے کہ ہندن اس کی تصغیر ہونئی دتن، قدمن اس کی تصغیر قدیمتن آتی ہے، معلوم ہو گیا یہ تانیث معنوی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے اسم بظاہر مذکر ہو مگر اس کی طرف ضمیر مؤنث لٹائی جائے، جیسے والشمس وضحاہا، اس میں ہا ضمیر الشمس کی طرف راجع ہے، اس لیے الشمس مؤنث معنوی ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے اسم بظاہر مذکر ہو مگر اس کا فعل اس کے بعد مؤنث لایا جائے، جیسے الشمس طلعت، الشمس بظاہر مذکر ہے مگر اس کے لیے بعد میں جو فعل ہے وہ طلعت ہے جو مؤنث ہے، معلوم ہوا الشمس مؤنث معنوی ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جس اسم کی جمع فواعل کے وزن پر آتی ہو اور ہو بھی جمع سے ہی تو وہ اسم بھی مؤنث معنوی ہوتے، جیسے حائزن اس کی جمع سے ہی حوائز آتی ہے اور حامل کی جمع حوامل آتی ہے، اس سے حائز اور حامل مؤنث معنوی ہے۔ تانیث معنوی اگر کسی مذکر کا نام رکھ دیا جائے تو اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے صاحب کتاب نے تو ایک ہی شرط لگائی ہے کہ وہ متحرک الاوسط وغیرہ ہو، لیکن باقی نحات نے اور شرائط بھی لگائی ہیں۔ مثلا پہلی شرط یہ بتائی کہ وہ تانیث اصل میں مذکر سے منقول نہ ہو، اگر وہ مذکر سے منقول ہو تو علمیت کے بعد بھی وہ کلمہ منصرف ہی ہوگا، جیسے رباب جو سحاب بادل کا معنی ہے جو کہ مذکر ہے، بعد میں رباب اسی عورت کا نام رکھ دیا گیا جو رائد کی آواز پر عاشق ہو گئی تھی، تو اس عورت کا نام رکھ دینے کے باوجود رباب منصرف ہے، اس لیے کہ اصل میں مذکر سے منقول ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مؤنث معنوی مؤنث اصلی ہو، مؤنث تعویلی نہ ہو۔ جمع مکسر کو مؤنث تعویلی کہتے ہیں، اسی لیے اس جمع کی صفت مؤنث لائی جاتی ہے، جیسے رجال کاذبہ، کلاب عادیہ، حملہ آور کتے۔ اگر رجال کو بمعنی جماعت کے اور کلاب کو بمعنی کتوں کی جماعت کے لیں تو یہ مؤنث تعویلی ہے۔ اگر رجال یا کلاب کسی مذکر کا نام رکھ دیا جائے تو علمیت کے باوجود یہ اسم منصرف ہی رہے گا، اس لیے کہ یہ مؤنث اصلی نہیں بلکہ مؤنث تعویلی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مؤنث معنوی 3 حرفوں سے زائد ہو، جیسے اقرب، یہ مؤنث معنوی ہے اس لیے کہ اس کی تصغیر اوقعی ریبہ آتی ہے۔ اگر اقرب کسی مذکر کا نام رکھ دیا جائے تو غیر منصرف ہوگا، اس لیے کہ اس میں ایک سبب علمیت اور دوسرا سبب تانیث حکمی پائی جا رہی ہے۔ اگرچہ مذکر کا نام رکھنے کی وجہ سے تانیث معنوی زائل ہو گئی مگر چوتھا حرف اس تانیث معنوی کے قائم مقام ہے۔ اس کے علاوہ 3 قاعدے اور ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے اگر کوئی کلمہ اصل میں مذکر کا علم ہو مگر وہ کسی مؤنث کا نام رکھ دیں تو کیا وہ منصرف ہوگا یا غیر منصرف ہوگا؟ تو اس کلمے کو غیر منصرف پڑھنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ وہ کلمہ مؤنث سے منقول نہ ہو، جیسے ہندن۔ دوسری شرط یہ وہ کلمہ 3 حرفوں سے زائد ہو، جیسے جعفر۔ اور تیسری شرط یہ وہ کلمہ 3 حرفی ہو پھر متحرک الاوسط ہو۔ دوسرا قاعدہ اگر تانیث معنوی 3 حرفی ہو اور ساکن الاوسط ہو اور وہ کسی مذکر کا نام رکھ دیا جائے تو وہ اسم منصرف ہوگا یا غیر منصرف۔ تو جیسے تانیث معنوی 3 حرفی ساکن الاوسط میں منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھنا جائز ہے، اسی طرح اگر یہ کسی مذکر کا نام رکھ دیا جائے تو اس میں بھی دونوں جائز ہیں۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے قبائل اور جگہوں کے جو نام ہیں ان میں بھی منصرف اور غیر منصرف دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ اگر مکان کی تعبیر بلدتن یا قریتن سے کریں تو غیر منصرف ہوگا، اگر اس کی تعبیر ارضن سے کریں تو منصرف ہوگا۔
اسی طرح اگر قبیلے کی تعبیر قبیلتن سے کریں تو غیر منصرف ہوگا، اگر اس کی تعبیر قوم سے کریں تو منصرف ہوگا۔ یہ قاعدے چونکہ مشہور تھے اس لیے صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے بیان نہیں فرمائے۔ تو یہ تھا تانیث کا بیان۔ امید ہے کہ آپ کو تانیث بالتا اور تانیث بالف ممدود و مقصورہ اور ان کی شرائط سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔